بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان سورہ المومن مکی نمبر 40 آیت نمبر 49۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ المومن آیت نمبر 49۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اور تباہی میں مبتلا جہنم کے محافظوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ وہ اس عذاب میں کچھ وقت کے لیے ذرا کمی کر دے۔ آیت نمبر 50۔ قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ محافظ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے۔ محافظ کہیں گے تو اب تم خود ہی اپنے پروردگار سے ایسی درخواست کرو۔ وہ درخواست کریں گے لیکن کافروں کی درخواست کی پکار بالکل سدا بصحرا یعنی بے سود ثابت ہوگی۔ آیت نمبر 51۔ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اس دنیا میں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں، اور اس وقت بھی مدد کریں گے جب تمام اعمال کے نتائج ابھر کر سامنے آ جائیں گے۔ لا ننصرو کے معنی صرف مدد کرنا ہی نہیں ہوتے بلکہ اس کے معنی کسی کو غالب کرنا بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کی خدا مدد کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اس آیت میں ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے رسولوں اور مومنین کی مدد کریں گے، انہیں کامیاب کریں گے۔ رسول نبی تو اب کوئی نہیں آئے گا، رہ گئے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ غلبہ تو رہا ایک طرف، اپنی حکومتوں کے استحکام کے لیے بھی دوسروں کی مدد کے محتاج ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ 3 آیت نمبر 139۔ تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ اب غلبہ تو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، تو پھر بات یہی ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ اگر ہم مومن ہوتے اور پھر بھی مغلوب ہوتے تو خدا سے پوچھ سکتے تھے کہ تیرا وعدہ کیوں پورا نہیں ہوا۔ کانا علی ربک وعدا مسئولا، سورہ 25 آیت نمبر 16 کے یہی معنی ہیں۔ آیت نمبر 52۔ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ جنہوں نے ہمارے قوانین سے سرکشی برتی تھی، اس دن یا اس دور میں ان لوگوں کی معذرت ان کے کسی کام نہ آ سکے گی۔ وہ زندگی کی تمام خوشگواریوں سے محروم رہیں گے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ لعنت کے معنی زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہونا ہے۔ آیت نمبر 53۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ یہ تو تھی اہل فرعون کی داستان جن کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ضابطۂ ہدایت کے ساتھ بھیجا اور بنی اسرائیل کو الکتاب کا وارث بنایا تھا۔ آیت نمبر 54۔ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس ضابطۂ ہدایت میں عقل و بصیرت سے کام لینے والوں کے لیے سامان ہدایت و معزت تھا۔ امت محمدیہ ایک منتخب کردہ امت ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس تو خدا کی کتاب اپنی اصلی حالت میں نہ رہی،
جس میں عقل و بصیرت سے کام لینے والوں کے لیے سامان ہدایت و معزت تھا۔ اس لیے وہ کچھ کر کے نہیں دکھا سکتے جو ان کے انبیاء کرام نے کر دکھایا تھا، لیکن ہمارے پاس تو خدا کی کتاب اپنی اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ اس لیے ہم قرآن کے ذریعے وہ کچھ کر کے آج بھی دکھا سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبائر نے کر کے دکھا دیا تھا، کیونکہ اس امت کو بھی خدا نے وارث کتاب بنایا ہے، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے استفینا، سورہ 35 آیت نمبر 32۔ ہم نے منتخب کر لیا۔ مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ یہ ہوا کہ جامعین حدیث اور احادیث و روایات کی روح سے کی گئی تفاسیر نے قرآن کے معانی بدل دیے۔ آج اہل کتاب تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو اصلی کتاب نہیں رہی، لیکن ان مسلمانوں کو کیا ہوا جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس خدا کی اصلی کتاب ہے، لیکن ان کی کتاب کے دعوے کے الرغم یہ مغلوب کے مغلوب ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار کی طرح غالب کیوں نہیں ہوتے؟ جواب یہ ہے کہ خدا کی اصل کتاب تو ہمارے پاس ہے، لیکن دین کو مذہب میں تبدیل کرنے والوں نے قرآن کے الفاظ کے مفاہیم بدل دیے ہیں، اور انہی کو ہم سینے سے لگائے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن جو کچھ بیان کرتا ہے وہ صرف اور صرف قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ بیان کرتا ہے، نہ کہ خارج از قرآن کے اتباع کا۔ آیت نمبر 55۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار۔ اے رسول، تم اپنے پروگرام پہ نہایت استقامت و استقلال کے ساتھ مصروف عمل رہو۔ یقیناً اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور اپنے اوپر لگائی گئی مخالفوں کی تہمتوں کے مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے قوانین خداوندی سے سامان حفاظت طلب کرتے رہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تو خدا کے نظام ربوبیت کو عملاً متشکل کرنے کے لیے دن رات سرگرم عمل رہ، تاکہ نظام کے خوشگوار نتائج کو سامنے دیکھ کر ہر ایک کی زبان پر حمد و ستائش کے الفاظ آ جائیں اور مخالفین کی زبان کو تالا لگ جائے۔ سورہ 47 آیت نمبر 19، سورہ 48 آیت نمبر 2۔ لے زمبے کا، سورہ 40 آیت 55 سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں جو خدا کے پروگرام کی تکمیل کے سلسلہ میں سرزد ہوں۔ اس کے علاوہ ذنب کے معنی مخالفانہ پروپیگنڈا اور جھوٹی تہمتیں بھی ہیں، جن سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سفر زندگی میں وحی کی روشنی میں ہر آن سرگرم عمل رہنا حمد کا موجب بنتا ہے۔ سبح، سورہ 40 آیت 55 کے معنی ہیں کہ پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے جسم کی پوری توانائی صرف کر کے انتہائی طور پر سرگرم عمل رہنا، اور پروگرام ہے بحمد رب کا، سورہ 40 آیت 55، یعنی خدا کے نظام ربوبیت کو ایسا قائم کرو کہ دنیا پکار اٹھے کہ واہ واہ واہ، کیا نظام خداوندی ہے۔ کہا کہ اس پروگرام کو وجہ حمد و ستائش بنانے کے لیے ہمہ وقت تگودو کرو۔ بالعشی والابکار، سورہ 40 آیت 55۔ صبح شام یہ محاورہ ہے اور اس کے معنی ہے دن رات، یعنی مسلسل۔ آج امت کو یہی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 56۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ جو لوگ تیری طرف آئے ہیں قوانین خداوندی کے باب میں بغیر دلیل کے کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں بڑا بننے کا گھمنڈ سمایا ہوا ہے، لیکن ان کے بڑا بننے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اے رسول، تم مخالفین کی باتوں کی پرواہ مت کرو، اور تم ان کی منفی سرگرمیوں کے مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے قوانین خداوندی کی ڈھال کے پیچھے پناہ لو۔ یہ اس خدا کے قوانین ہیں جو سب کچھ دیکھنے والا، سننے والا ہے۔ جو جادلونا، جدل کرتے ہیں، یہ جدال جنگ تک کے معنوں میں آتا ہے،
جدل کے معنی ہے لڑنا، جھگڑنا، ٹکراؤ، مٹبھیڑ کرنا، جنگ تک چلے جانا اور لا حاصل طولانی بحث کرنا۔ جدل تو بغیر دلیل کے دھاندلی سے کسی چیز کو منوانا ہوتا ہے۔ سلطان معنی ہے اتھارٹی، دلیل، حجت قاطع، اور یہ لفظ قوت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ قوت دراصل دلیل، ریزن کا نام ہے۔ اگر دلیل نہیں تو اس کو قوت نہیں کہتے، اس کو دھاندلی کہا جائے گا۔ دلیل سے غلبہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے دلیل بڑی قوت ہے۔ فاستعذ، وہ چیز جس کو ڈھال بنا لیا جائے۔ فاستعذ باللہ، قوانین خداوندی کو ڈھال بناؤ، سپر بناؤ۔ قوانین خداوندی میں بڑی قوت ہے کیونکہ یہ دلیل پر مبنی ہیں۔ آیت نمبر 57۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے مقابلہ میں آسمانوں اور زمین، کائنات کی تخلیق بہت بڑی بات ہے، لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ سورہ 29 آیت نمبر 61، کہ جب کائنات خدا کے قوانین کے مطابق چل رہی ہے تو انسان کو بھی تو اسی کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 58۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ جس طرح ایک اندھا اور آنکھوں والا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ مستقل اقدار پر یقین رکھ کر ان کے مطابق معاشرے کو سنوارنے والے کام کریں، وہ ان لوگوں جیسے ہو جائیں جو معاشرہ میں ناہمواریاں اور بگاڑ پیدا کریں۔ حیرت ہے کہ تم ایسی کھلی حقیقت پر بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 59۔ ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون۔ یاد رکھو کہ مستقل اقدار پر مبنی انقلاب نمودار ہو کر رہے گا، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ دونوں گروہ برابر نہیں۔ اس کے آنے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایسی یقینی بات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ الساعۃ آئے گی۔ الساعۃ کے معنی ہے وہ دن، وہ دور، وہ گھڑی جب زیر زمین ترتیب پاتے اعمال کے نتائج یکلخت اچانک محسوس طور پر ابھر کر سامنے آ جائیں۔ وہ دن، وہ دور، وہ گھڑی اس دنیا میں بھی آ سکتی ہے، اور موت کے بعد آخرت میں تو یقیناً آنی ہے۔ آیت نمبر 60۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ تم زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کے لیے ہمارے قانون کو آواز دو، یعنی اسے کنسلٹ کرو۔ میرا قانون تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ میرے جواب کی صورت یہ ہوگی کہ میرا قانون تمہاری سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر دے گا۔ یاد رکھو جو لوگ قوانین خداوندی کی اطاعت سے سرکشی اختیار کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر تباہ کن عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سورہ 2 آیت 186۔ آیت نمبر 61۔ اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو تاریک بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کر سکو۔ خدا نے انسانی جد و جہد کے لیے بڑی آسانیاں بہم پہنچائی ہیں، لیکن اکثر لوگ ان آسانیوں سے صحیح انداز سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آیت نمبر 62۔
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ یہ ہے تمہارا وہ اللہ جس نے تمہاری نشو و نما کے لیے ہر ضروری شے کو تخلیق کیا۔ اس کے سوا کائنات میں کسی کا اقتدار و اختیار نہیں، تو تم اس کے قوانین کی طرف آنے کی بجائے کس طرف پھر جاتے ہو؟ سورہ 29 آیت نمبر 61۔ آیت نمبر 63۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ جس طرح تم قوانین خداوندی کو چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کر رہے ہو، اسی طرح تم سے پہلے ان لوگوں نے بھی قوانین خداوندی کے باب میں کٹ حجتیاں کیں، تو جو انجام ان کا ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ آیت نمبر 64۔ اللہ الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کے قابل بنایا اور آسمان یعنی فضا کو محفوظ چھت بنایا۔ سورہ 21 آیت نمبر 32۔ پھر تمہیں ایسا پیکر عطا کیا جو بہترین حسن و تناسب کا مظہر ہے، اور تمہاری نشو و نما کے لیے نہایت خوشگوار سامان زیست مہیا کیا۔ یہ ہے تمہارا وہ اللہ جو نہ صرف تمہاری بلکہ جملہ اقوام عالم کی نشو و نما کرتا ہے۔ سوچو کس قدر بابرکت ہے وہ ذات جو ربوبیت عالمین کی ذمہ دار ہے۔ قرارن کا مفہوم، اس لفظ قرار سورہ 40 آیت نمبر 64 ہی سے لفظ مستقر ہے۔ ایک لفظ تو ہے سکن جس کے معنی ٹھہرنا، سکون یا سکونت اختیار کرنا، اس میں پھر سے متحرک ہونا نہیں ہوا جاتا۔ دوسرا لفظ ہے قرار، ایک متحرک شے جب کسی مقام پہ تھوڑی سی دیر کے لیے رک جائے اور پھر سے متحرک ہو کر آگے چلے تو اس رکے رہنے کے عرصہ کو قرار یا مستقر کہتے ہیں۔ ویسے اس کے معنی ٹھہرنے کی جگہ قرار آنا ہوتے ہیں۔ زمین اپنے محور ایکسیل کے گرد 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور ساتھ ہی نظام شمسی کے ساتھ کسی اور مقام کی طرف بھی جا رہی ہے۔ پھر زمین گول بھی ہے۔ خدا کی شان ہے کہ زمین کو اس قسم کا بنایا، لیکن اس کے باوجود ہم اس پر بڑے اطمینان سے چلتے پھرتے ہیں، لیٹتے بیٹھتے اور سوتے ہیں، لیکن ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ زمین گول ہے اور اتنی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ کہا کہ یہ ہمارے قانون کی کار فرمائی ہے کہ اتنی متحرک زمین کو تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ متحرک نطفہ رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے تو صرف 9 مہینوں کے لیے، اس کے بعد اس نے اس دنیا میں مزید متحرک ہونا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ایک اور مستقر آئے گا اور نہ جانے کتنے مزید مستقر آئیں گے۔ گویا زندگی سراسر متحرک ہے۔ قرار تو اسی صورت میں ہوگا کہ ایک متحرک شے کہیں آ کر تھوڑے وقت کے لیے رکے اور پھر آگے چلے۔ زمین پر انسان کی زندگی قرار ہے، لہٰذا اس نے آگے بھی چلنا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، کیونکہ اس پر خدا کا بیٹا خدا خود آیا تھا۔ اگر کہا جائے کہ زمین نہیں، کائنات کا مرکز سورج ہے اور زمین گھوم رہی ہے، تو عیسائیوں کے زمین مرکز ہے کہ عقیدے پر زد پڑتی تھی۔ اس لیے انہوں نے گلیلیو سائنسدان 1564 تا 1642 عیسوی کو سزائے موت سنائی، جس نے کہا کہ زمین گردش کر رہی ہے، لیکن باطل عقائد کب تک ٹھہر سکتے ہیں؟ آج زمین کی گردش کو سب مان رہے ہیں۔ سزا پر عمل درآمد سے پہلے پادری نے کہا کہ اے گلیلیو، کہہ دو کہ زمین ساکن ہے، تو اس نے یہ کہتے ہوئے موت کو گلے سے لگا لیا کہ میں کیسے کہہ دوں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین گردش کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ زمین گردش کر رہی ہے۔ یہ بات قرآن نے 1400 سال قبل بتائی۔ وَالسَّمَاءَ بَنَاءً کا مفہوم
اس کے معنی ہے زمین کے گرد محفوظ فضا جو اوپر سے گرنے والے اجرام سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اسی کو سقفن محفوظن سورہ 21 آیت نمبر 32 کہا گیا ہے، یعنی محفوظ چھت۔ جدید تحقیق یہ ہے کہ یہ محفوظ چھت 12 میل موٹی فضا ہے جس نے زمین کو تمام اطراف سے اپنے اندر لپیٹا ہوا ہے، اور اس میں زمین کی کشش باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد زمین کی کشش ختم ہو جاتی ہے جب گردش کی وجہ سے اجرام فلکی کے کچھ ٹکڑے جھڑ کر گرتے ہیں تو یہ بڑے بڑے ٹکڑوں شہاب ثاقب کو سرمے کی طرح پیس کر رکھ دیتی ہے اور زمین پر زندگیاں محفوظ رہتی ہیں۔ ٹکڑوں کا پسنا اور جلنا ہمیں روشنی کی لکیر سی نظر آتا ہے جسے ہم دمدار تارا کہتے ہیں۔ اس پسی ہوئی گرد کے ذریعے سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے۔ اگر فضا میں یہ گرد نہ ہو تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ذروں کی چمک ہے جو ہم تک سورج اور چاند کی روشنی پہنچاتے ہیں۔ 1400 سال قبل کسی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ سمان میں فضا کو محفوظ چھت کیوں کہا گیا ہے۔ یہ چھت خود بھی محفوظ ہے اور اس نے زمین پر زندگیوں کو بھی محفوظ بنا رکھا ہے۔ پہلے دور کے لوگ اس کو ایسے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ہم دہریہ فاسق و فاجر سائنسدان کے انکشافات کے شکر گزار ہیں جن کی وجہ سے بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے۔ ان کی علمی تحقیقات نے قرآن کریم کے ان حقائق کا ثبوت بہم پہنچا دیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ کائنات کے چھپے ہوئے حقائق جوں جوں بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے، ہر حقیقت قرآن کریم کے کسی نہ کسی دعوے کا ثبوت بنتی چلی جائے گی۔ زندگی ایک توانائی ہے جسے ہم جسمانی شکل کے بغیر محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ سورہ 40 آیت نمبر 64۔ اور تمہیں پیکر عطا کیا اور پیکر بھی حسین ترین۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک کوئی شے شکل فارم میں نہ ڈھل جائے ہمیں نظر نہیں آ سکتی۔ مثلا جب تک توانائی پیور انرجی محسوس شکل اختیار نہ کر لے وہ محسوس نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہمیں نظر آ سکتی ہے، یعنی ہم اس کا اپنے حواس خمسہ سے ادراک نہیں کر سکتے۔ جب زندگی کوئی شکل و صورت اختیار کر لیتی ہے تو تب ہمیں زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ خدا المصور اس لیے ہے کہ وہ غیر محسوس چیزوں کو محسوس شکل میں تمہارے سامنے لاتا ہے۔ قرآن نے انسان کے متعلق احسن تقویم سورہ 95 آیت نمبر 4 کہا ہے۔ احسن سپرلیٹو ڈگری ہے جس کے معنی ہے انسان کو بہترین اعتدال و تناسب و توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جب انسان کے اندر توازن بگڑتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر حکیم انسان کے اندر کے توازن و تناسب کو ٹھیک کر دیتے ہیں تو یہ صحتیاب ہو جاتا ہے۔ خدا مخلوق کے ساتھ ہی نشو و نما کے لیے رزق کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ سورہ 40 آیت نمبر 64۔ اور تمہارے لیے خوشگوار سامان ربوبیت رزق فراہم کیا۔ طیب کے معنی ہے مزاج کے مطابق خوشگوار۔ عربوں کے ہاں رزق اس سامان نشو و نما کو کہتے تھے جو پر وقت اور بقدر ضرورت مل جائے۔ طیب کہہ کر بتا دیا کہ رزق کا خوشگوار اور مزاج کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلا رحم مادر میں بچے کی نشو و نما اور سامان نشو و نما کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن بچے کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی ضرورت ہوا کی ہوتی ہے جسے خدا نے وافر مقدار میں پھیلا دیا ہے۔ چھاتی میں پیدائش سے پہلے دودھ نہیں ہوتا، لیکن پیدائش کے ساتھ ہی دودھ کے چشمے ابل پڑتے ہیں۔ بچے میں جبلت ودیت کر دی گئی کہ وہ دودھ کے سرچشموں کی طرف لپکے۔ یہ ہے خدا کا نظام ربوبیت جو از خود جاری و ساری ہے۔ بعد میں انسانی مداخلت بیچ میں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے کہا کہ ہمارے عطا کردہ قوانین کے مطابق اپنے اختیار و ارادے سے زندگی بسر کرو۔ جیسی ربوبیت رحم مادر میں اور بعد میں دودھ کے مرحلے میں ہوئی تھی ویسی ہی ربوبیت تمہاری اب ہمارا نظام کرے گا۔ اس آیت کے تحت اوپر بیان کردہ حقائق بیان کرنے کے بعد کہا ذالکم اللہ ربکم سورہ 40 آیت نمبر 64۔ یہ ہے تمہارا اللہ جس کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں، اس کی صفت ربکم ہے۔ آیت نمبر 65۔ هو الحي لا إله
إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اس کے سوا کائنات میں کسی کا اقتدار و اختیار نہیں، تو تم خالصتاً اسی کے قوانین کی اطاعت کرو، کیونکہ صرف خدا کے قوانین ہی اپنی ربوبیت عالمینی کی وجہ سے باعث حمد و ستائش ہیں۔ الحیو اور فدعوہ کا مفہوم، الحیو وہ جو از خود زندہ ہو، اپنی زندگی یا حیات کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو اور دوسروں کو حیات دینے والا ہو اور ہر زندگی کا سہارا ہو۔ فدعوہ دعا کے معنی عربوں کے ہاں اطاعت اختیار کرنا اور فرما برداری اختیار کرنا ہے۔ اسی لفظ سے ہمارے ہاں لفظ دعا ہے، جس کے معنی عربوں کے ہاں سے مختلف ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ فلاں کے صدقے فلاں کام کر دے، یعنی ہم کچھ نہیں کریں گے۔ یا اللہ تو خود ہی کر دے، فلاں کے صدقے میں کچھ کر دے، جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے فدعوہ مخلصین لہ الدین، سورہ 40 آیت نمبر 65۔ تو تم خالصتاً اسی کے قوانین کی اطاعت کرو۔ مانگنا دعا نہیں ہے، خدا کے قوانین کی اطاعت کرنا دعا ہے۔ آیت نمبر 66۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔ اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ میرے پاس انسانوں کے لیے نظام ربوبیت کا واضح ضابطہ آ چکا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس خدا کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں جو ربوبیت عالمینی کا ذمہ دار ہے۔ اس کے سوا تم جن ہستیوں کے اقتدار و اختیار کو تسلیم کرتے ہو ان کی اطاعت سے مجھے روک دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 67۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا مٹی یعنی بے جان مادہ سے کی، پھر بہت سے مدارج طے کرانے کے بعد تمہاری پیدائش اس کے قانون کے مطابق نطفے سے ہونے لگی، پھر نطفہ رحم مادر میں خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوا، پھر اس کا قانون تمہیں انسانی بچہ کی شکل میں دنیا میں لے آیا۔ خدا کے قانون کے مطابق تم میں سے بعض جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، بعض بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، اور تم میں سے بعض بچپن ہی میں وفات پا جاتے ہیں، اور بعض اس سن شعور تک پہنچتے ہیں جہاں انسان عقل و فکر سے کام لینے کے قابل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 68۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ وہی ہے جس کے قانون کے مطابق زندگی ملتی ہے اور موت بھی۔ اس کا طریقہ تخلیق یہ ہے کہ جب وہ عالم امر میں کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو شے وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کن کا تعلق عالم امر سے ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، البتہ فیکون کا تعلق عالم خلق سے ہے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 69۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ۔ ذرا ان لوگوں کی حالت پر تو غور کرو جو قوانین خداوندی کے بارے میں کٹ حجتیاں کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ وہ خدا کے قانون کو چھوڑ کر
कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं? आयत नंबर 70। الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الکتاب قوانین خداوندی کو جھٹلا دیا اور ان چیزوں کو بھی جھٹلایا جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، پس یہ عنقریب جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انسانیت کے ہر عمل کا نتیجہ صرف قیامت پر ہی موقوف نہیں، وہ یہاں بھی ظہور میں آتا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ سورہ 40 آیت نمبر 70۔ یہاں سوف آیا ہے، اس کے معنی ہے جلد معلوم ہو جائے گا، عنقریب یہ بات ہو جائے گی، تو جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ قوانین خداوندی کی تکذیب سے کیا ہوتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے، بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ تو جو کچھ معلوم ہوگا وہ تو اسی دنیا میں ہوگا، آگے ہے کہ جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، تو کشاں کشاں ان کو جہنم کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا اور پھر آگ میں چونک دیے جائیں گے۔ سورہ 40 آیت نمبر 71-72۔ یہاں جہنم کی زندگی کی کیفیت بتائی ہے۔ قرآن کریم ذلت و پستی اور محکومی و خواری کی زندگی کو خزیٌ فی الحیات الدنیا، اسی دنیا میں جہنم کی زندگی بتاتا ہے۔ دنیا کی جہنم میں انسانوں کے احکام کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی محکومیت کے طوق پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جہنم کی دہشت سے وہ چل نہ سکیں گے، انہیں گھسیٹ کر وہاں لایا جائے گا۔ زمین پر خدا بن جانے کا انجام تو ظہور نتائج کے وقت جہنم میں جھونک دینا ہی ہوتا ہے۔ قرآن کو خدا نے مہیمن کہا ہے، یعنی یہ سابقہ انبیاء کرام کی تعلیم کو بھی اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں وہ اپنے ان انبیاء کی تعلیم کو بھی جھٹلاتے ہیں جنہیں وہ تسلیم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 71۔ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون قبل از وقت ان کا انجام ہم بتاتے ہیں، ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور پاؤں میں زنجیریں گھسیٹے جائیں گے۔ آیت نمبر 72۔ في الحميم ثم في النار يسجرون کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 73۔ ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم خدائی میں شریک سمجھا کرتے تھے۔ آیت نمبر 74۔ من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين اور خدا کے قوانین کو چھوڑ کر ان کے قوانین کی اطاعت کیا کرتے تھے، اب بلاؤ ان کو مدد کے لیے۔ یہ کہیں گے کہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریک تو ایسے گم ہوئے کہ اب کہیں دکھائی ہی نہیں دیتے، بلکہ حواس باختگی میں یہ تک کہہ دیں گے کہ ہم تو کسی چیز کو بھی نہیں پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو حواس باختہ کر دے گا۔ آیت نمبر 75۔ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ان کو انجام کی وجہ بتائی جائے گی کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم کوئی تعمیری کام کیے بغیر خواہمخواہ زمین پر ناحق اتراتے تھے اور قوت کے نشے میں اکڑتے پھرتے تھے۔ آیت نمبر 76۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین ان سے کہا جائے گا کہ اب تم مختلف دروازوں سے جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، دیکھو ناحق تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ کس قدر برا ہے۔ آیت نمبر 77۔
فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ اے رسول، ان کو واضح طور پر ان کے انجام سے آگاہ کر دو اور ان کے بعد اپنے پروگرام پر نہایت مستقل مزاجی سے آگے بڑھتے رہو۔ یقیناً خدا کے سب وعدے سچے ہیں۔ یا تو ہم ان کے انجام سے متعلق انتباہ کا کچھ حصہ تمہاری زندگی میں سامنے لے آئیں گے، یا تمہاری وفات کے بعد ان کا انجام ان کے سامنے آئے گا۔ ان کا ہر قدم اس وقت بھی ہمارے ہمہ وقت سرگرم عمل قانون مکافات کے نتائج کی طرف اٹھ رہا ہے۔ نتائج کب سامنے آتے ہیں یہ دیکھنا ہمارا کام ہے۔ سورہ 43 آیت نمبر 42، سورہ 23 آیت 95، سورہ 10 آیت 46۔ قانون سے دل و دماغ اور طبیعت کی ہم آہنگی انسان کو جرت اور یقین محکم کی دولت سے نوازتی ہے۔ اِنَّ وعد اللہ حق، سورہ 40 آیت نمبر 77۔ اللہ کا وعدہ یعنی اس کا قانون حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ دلیل ریزن سے دل و دماغ اور طبیعت ہم آہنگ ہوں تو اس کی کیفیت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے: ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، سورہ 4 آیت نمبر 65۔ اس کے بعد دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ حکم کے خلاف دل کے اندر بھی کوئی گرانی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ حکم کو اس نے خود دل و دماغ کی رضامندی سے قبول کیا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر یقین محکم کی دولت اسے استقامت کے ساتھ قانون پر عمل پیرا رکھتی ہے۔ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یعنی اس کا قانون کا نتیجہ حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا۔ وعدہ کے معنی جو ہمارے ہاں رائج ہیں وہ وعدہ کے معنی نہیں ہیں۔ عربوں نے وعدہ کو حق کے ساتھ مشروط کر دیا، اور حق کا لفظ وہ اس وقت کہتے ہیں جب کسی تھیوری، کسی نظریہ، کسی فارمولہ، کسی قانون کے نتائج محسوس طور پر سامنے آ جائیں۔ یہ جو نظریہ عمل میں آ کر محسوس شکل میں اپنے دعویٰ کے مطابق نتائج دے دے تو نظریے کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ حقیقت ہے، یعنی فارمولہ، نظریہ، قانون یا تھیوری کی حقیقت محض حقیقت منتظر نہ رہے بلکہ لباس مجاز میں سامنے آ جائے۔ یاد رہے قرآن کریم دا موسٹ سائنٹیفک چیز ہے۔ یہ ایک فارمولہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ عمل کی لیبارٹری میں اس کو ٹیسٹ کرو۔ عمل سے پہلے خدا کا وعدہ یعنی قانون ایک فارمولہ یا دعویٰ ہی ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ کچھ نکلے گا۔ عمل کرنے کے بعد جب دعویٰ کے مطابق نتیجہ سامنے آتا ہے تو پھر فارمولے کو حق کہا جاتا ہے۔ اب آپ قرآن کریم کے ایک فارمولے پر عمل تو اس دنیا میں کریں اور عمل کے نتیجے کو اخروی قیامت پہ اٹھا رکھیں، تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ غالب۔ قرآن تو اس دنیا میں انسان کو انسانی زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے۔ وہ تمہارے اس دنیا کے معاملات سنوارتا ہے، یہاں تک کہ یہاں کے معاملات سنورنے کے بعد زندگی جو موت کے بعد بھی آگے چلتی ہے وہ بھی سنور جاتی ہے۔ لیکن انسانی معاملات کا اس دنیا میں سنورنا پہلے ہے، تبھی تو حقیقت منتظر لباس مجاز میں اس دنیا میں سامنے آئے گی۔ حقیقت لباس مجاز میں تبھی نظر آئے گی۔ اِنَّ وعد اللہ حق، یقین ہو کہ خدا کا وعدہ یعنی قانون سچا ہے اور اس کا نتیجہ ایک دن حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آئے گا۔ یہ یقین، یہ ایمان ہو تو انسان قرآن کے فارمولے پر استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے اور اپنے عمل کے محسوس نتیجے کو اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، عمل کرنے سے وہی کچھ ہو کر رہے گا جیسا کہا گیا ہے۔ انسان جم کر استقامت کے ساتھ عمل پیرا اسی وقت ہوتا ہے جب اسے یقین ہو کہ میرے عمل کا نتیجہ حقیقت بن کر میرے سامنے آئے گا۔ اس لیے کہا فاصبر، اپنے پروگرام پہ استقامت پکڑ، جمے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم آرزو اور خدا کا روکھا جواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی مسلسل تکالیف برداشت کرتے ہوئے، صعوبات سہتے ہوئے گزری۔ ہجرت کے بعد مسلسل 7 سال جنگیں لڑنا پڑی۔
چھوٹی بڑی جنگوں کو اگر شمار کیا جائے تو 80-82 کے قریب بنتی ہیں۔ اگر جنگ نہ بھی ہو تو مخالفین کون سا گھر میں چین سے بیٹھنے دیتے تھے؟ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ایک معصوم سی آرزو نے انگڑائی لی کہ یا اللہ، مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھی یہ یقین تو ہے کہ تو نے جو کچھ کہا ہے کہ تیرا نظام غالب آ کر رہنا ہے، اس پہ تو ہمیں یقین ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ کشمکش کا مرحلہ طویل سے طویل تو ہوتا جا رہا تھا، تو اس چیز کا دل میں آ جانا بعید از قیاس نہیں تھا کہ یا اللہ، یہ کچھ جو ہم کر رہے ہیں، کیا اس کے محسوس نتائج میری زندگی میں سامنے آ جائیں گے، یا میری ساری عمر اسی طرح سے مار کھاتے کھاتے ہوئے ہی گزر جائے گی؟ جذباتی بات تو یہ ہے کہ خدا کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ اطمینان رکھو، تمہاری زندگی میں ہی ہو جائے گا، جیسا کہ ہوا بھی تو تسلی ہو جاتی، لیکن خدا تو ایسا سخت قانون والا ہے، اتنی تسلی بھی نہ دی۔ کہا فائما نوریجنہ کا بعض الذی نعدہم او نتوفینہ کا، سورہ 40 آیت 77۔ یا تو ہم ان کے انجام سے متعلق انتباہ کا کچھ حصہ تمہاری زندگی کے سامنے لے آئیں گے، یا تمہاری وفات کے بعد ان کا انجام ان کے سامنے آئے گا۔ تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس نظام کا اور اس کے نتائج کا تعلق تنہا تمہاری زندگی سے نہیں ہے، یہ تو انسانیت کے لیے ہے، اور انسانیت نے تو قیامت تک قائم رہنا ہے۔ یہ پروگرام تمہاری زندگی میں کامیاب ہوتا ہے یا تمہاری زندگی کے بعد، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تمہارا ذاتی پروگرام نہیں ہے، تم نے تو صرف ہدایت کو پہنچانا ہے، حساب کتاب ہم نے کرنا ہے، تم نے نہیں۔ سورہ 13 آیت نمبر 40۔ یہی کہا جائے گا معاذ اللہ کہ کتنا روکھا جواب ہے جو دیا گیا۔ خدا کے کام کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ذرا جلدی کی بات ہے تو جلدی جلدی کر دیا جائے، نہیں، فصل نے پکنے میں جتنا وقت لینا ہے وہ تو لے گی، کسی کی خواہش پر فصل جلدی تو نہیں پک سکتی۔ آیت نمبر 78۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے رسول، ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تجھ سے بیان کر دیے، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کے حالات سے ہم نے تم کو آگاہ نہیں کیا۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ جس تباہی سے مخالفین کو ان کے ذریعے آگاہ کیا گیا تھا، اس تباہی کو قوانین خداوندی سے الرغم اپنی مرضی سے سامنے لے آتے۔ جب ہمارے قانون کے مطابق ظہور نتائج کا وقت آ جاتا تھا، پھر ہر معاملہ کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ سامنے آ جاتا تھا، اور جو لوگ تخریبی کوششیں کیا کرتے تھے وہ تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ نیچے قرآن نظری حقائق بیان کرنے کے بعد شہادت میں محسوس مسائل پیش کرتا ہے۔ آیت نمبر 89۔ اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، ان میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کا گوشت کھاتے ہو۔ آیت نمبر 80۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور ان مویشیوں میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، نیز ان پر سامان لاد کر تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہو۔ ان مویشیوں کے علاوہ تم کشتیوں پر سوار ہو کر بھی سفر کرتے ہو۔ آیت نمبر 81۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ غور کرنے کے لیے یہ ذات خدا کی نشانیاں ہیں،
تو تم اس کی کس کس نشانی سے انکار کرو گے؟ آیت نمبر 82۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے ہو گزری اقوام تھیں؟ وہ ان سے تعداد اور قوت اور زمین میں سے پیدا ہونے والے سامان زیست میں بھی بڑھ چڑھ کر تھیں۔ ان کا مال و دولت اور کسب و ہنر انہیں تباہ کن نتائج سے بالکل نہ بچا سکے۔ آیت نمبر 83۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے تو وہ اپنے پاس موجود باطل علم پر ہی نازا رہے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے انہیں آ دبوچا۔ آیت نمبر 84۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لاتے ہیں، اور جن ہستیوں کو ہم اس کے ساتھ شریک سمجھتے تھے ان سے انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 85۔ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ لیکن عذاب کو سامنے دیکھ کر ایمان لانے نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ یہ خدا کی سنت یعنی وہ اٹل قانون ہے جو انسانی دنیا میں شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس قانون کا ماحاصل یہ ہے کہ جو لوگ قوانین خداوندی کے مطابق چلنے سے انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ ایمان وہی مفید ہو سکتا ہے جو ظہور نتائج سے پہلے لایا جائے، کیونکہ اس صورت میں ابھی وقت ہوتا ہے کہ انسان صحیح اعمال سے سابقہ باطل اعمال کے مضر اثرات کا ازالہ کر سکے۔ یہاں سورہ المومن اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔ صدق اللہ العظیم۔